بلکہ اس سے بڑھ کے یہ کہیے کہ سپر پاور مقرر مشہور ہیں، مجھے بھی آج ان سے سننے کو موقع ملے گا۔ وہ بہت جلد آپ کے بیچ آپ کے دیار محبت میں تشریف لائیں گے۔ میں اپنی ماں بہنوں سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خواہ مخواہ اس سرد رات میں ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے آپ اپنی محفل میں جم کر کے بیٹھیں۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ پروگرام کو صحیح طور پر ہماری ماں بہنیں بھی بہت اہم رول ادا کرتی ہیں زندہ کرنے میں۔ وہ جگر تھام کر کے بیٹھے اور آپ لوگ بھی بیٹھیے، اپنے اپنے چپل کو ایسا بنائیے کہ وہ کرسی ہو جائے، آپ اس پہ تشریف رکھیں تاکہ آسانی سے آپ کا چپل جو ہے یا آپ کا جوتا آپ کی گرفت سے، آپ کی قید سے آزاد نہ ہو پائے۔ یوں ہی زندہ دلی کے ساتھ بیٹھے رہیے۔ میں انشاءاللہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ پوری رات آپ کی خدمت کے لیے ہوں تو خدمت کر رہا ہوں۔ میں انشاءاللہ پھر دوبارہ کبھی اللہ تعالیٰ موقع دے گا تو پھر آپ کے بیچ حاضری ہوگی۔ بیچ میں صرف اپنے گاؤں دیہات کی زبان میں جو کہتے ہیں کہ پیٹ پوجا کے لیے، تو 2 روٹی میں اپنے پیٹ کے حوالے کر رہا تھا اور پھر میں آپ کے بیچ آ گیا۔ آپ کے اس بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میرا مشاہدہ بتاتا ہے کہ پروگرام اگر 12 بجے رات تک اگر جمع رہا تو سمجھیے کہ پروگرام کامیاب ہو گیا، پروگرام کو کامیابی کی ضمانت مل گئی۔ آخری خطیب، آخری مقرر، آخری وقتہ ہمارے بیچ بہت جلد آئیں گے۔ آپ ان کا سندیش، ان کی تقریر، ان کی اسپیچ سنیے گا اور اپنے دل کی دنیا کو روشن کیجیے گا۔ جب تک کہ مجھے کہا گیا کہ ان کے آنے کا جب تک مرحلہ طے ہو رہا ہے تب تک کہ میں آپ کی خدمت کروں، تو آئیے چند شعر میں آپ کے بیچ پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں نے شروع میں جو کہا تھا کہ ایک نظم پیش کروں گا انشاءاللہ وہ بھی پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ ہم تو سنت کے چراغوں کو جلا دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ جو باتیں پیش کرنی تھی وہ کر چکے، حالانکہ بہت ساری اچھی چیزیں ہیں جو مجھے پیش کرنی ہے، میں بچا کے رکھے ہوا تھا۔ جو لوگ چلے گئے ہیں یقیناً وہ اپنے جانے پہ افسوس کریں گے، اور جو لوگ موجود ہیں وہ ان کی موجودگی کو میں سلام کرتا ہوں۔ بلکہ یہ کہیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ جو آخر میں جو سامعین ہوتے ہیں، جو لوگ بیٹھے ہوئے درشک ہوتے ہیں، وہی دراصل وہ لوگ ہوتے ہیں جو پروگرام سننے کے لیے آتے ہیں۔ بقیہ لوگ اپنا آئے، گھومے پھرے، مارکیٹ سے کچھ سامان خریدا، آس پاس میں سیر و تفریح کیا، پھر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے ساری زندہ دل سماعتیں ہیں، اور شیخ بدر الدجا ندوی حفظہ اللہ و تولا اپنے پورے وقار و اعتبار کے ساتھ بہت جلد آپ کے بیچ تشریف لائیں گے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ ہم تو سنت کے چراغوں کو جلا دیتے ہیں، ہم تو سنت کے چراغوں کو جلا دیتے ہیں، ہم تو سنت کے چراغوں کو جلا دیتے ہیں، سر پھرے لوگ ہی بدعت کو ہوا دیتے ہیں، سر پھرے لوگ ہی بدعت کو ہوا دیتے ہیں، ہم تو سنت کے چراغوں کو جلا دیتے ہیں، سر پھرے لوگ ہی بدعت کو ہوا دیتے ہیں۔ جو لوگ دیوار پر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ اندر آ کر کے بیٹھ جائیے، اس لیے کہ میں آپ کی محبت میں جب یہاں تک آیا ہوں تو آپ میری محبت میں میرے قریب نہیں بیٹھیں گے تو یقیناً مجھے افسوس ہوگا۔ ادھر ادھر بھٹکنے سے بہتر ہے کہ دل جمی کے ساتھ بیٹھے رہیں، آخری خطیب کو سن کر کے جائیں۔ ہم تو سنت کے چراغوں کو جلا دیتے ہیں، سر پھرے لوگ ہی بدعت کو ہوا دیتے ہیں، نہ کوئی دین ہے ان کا نہ عقیدہ ڈھنگ کا۔ ابھی ہمارے ساتھ کچھ لوگ گئے، انہوں نے دیکھا کہ میں نے 2 روٹی کھائی، ایک جگہ ایسی کم کھا رہے تھے، ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا بہت کم کھاتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت میں کم ہی کھاتا ہوں، وہ لوگ اور ہیں جو جم کے کھاتے ہیں۔
تو وہاں پر مجھے ایک شعر اصل میں ذہن پر دستک دیا. میں یہ چاہا کہ اس کیفیت کو بیان کروں, انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی سمجھیے. وہی شعر میں آپ کے بیچ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اگر سمجھ جائیے گا تو شاید آپ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل جائے گی. ملاحظہ فرمائیے. وہ اتفاق سے ہمارا تعلق ان قوموں سے نہیں ہے جو اگر راستے میں چلتے رہے تو لگتا ہے کہ انسان کم جا رہے ہیں, ہاتھی زیادہ جا رہا ہے. تو بہرحال سنیے گا, ملاحظہ فرمائیے. ہم تو سنت کے چراغوں کو جلا دیتے ہیں, سر پھرے لوگ ہی بدعت کو ہوا دیتے ہیں. سر پھرے لوگ ہی بدعت کو ہوا دیتے ہیں. نہ کوئی دھرم ہے ان کا, نہ عقیدہ ڈھنگ کا. نہ کوئی دھرم ہے ان کا, نہ عقیدہ ڈھنگ کا. مرغ ملتا ہے جہاں ڈٹ کے دبا دیتے ہیں. آپ لوگ ڈٹ کے دبانے کا مطلب سمجھتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے مجھے بتائیے کتنے لوگ ڈٹ کے دبانے کا مفہوم سمجھتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سر پھرے لوگ ہی بدعت کو ہوا دیتے ہیں. نہ کوئی دھرم ہے ان کا, نہ عقیدہ ڈھنگ کا. نہ کوئی دھرم ہے ان کا, نہ عقیدہ ڈھنگ کا. مرغ ملتا ہے جہاں ڈٹ کے دبا دیتے ہیں. مرغ ملتا ہے جہاں ڈٹ کے دبا دیتے ہیں. مرغ ملتا ہے جہاں ڈٹ کے دبا دیتے ہیں. سچ تو یہ ہے کہ عقیدت میں وہ اندھے ہو کر. سچ تو یہ ہے کہ عقیدت میں وہ اندھے ہو کر. مرتبہ رب کا بزرگوں سے گھٹا دیتے ہیں. اب لگتا ہے کہ پھر جمیل اختر شفیق کو محنت کرنی پڑے گی. لگایا تو آپ نے لیکن وہ والا نہیں تھا. پھر سے ایک مرتبہ ہمارے ساتھ آواز. میں نے کبھی کہا تھا کہ میں نے تمہیں آواز دی ہے بڑے ساز کے ساتھ. میں نے تمہیں آواز دی ہے بڑے ساز کے ساتھ, تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ. ملاحظہ فرمائیے, پیش ایک مرتبہ شامل ہو جائیے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. ہاں لگتا ہے کہ میری شاعری کو سب سے زیادہ انہوں نے سمجھا, اور مولانا طاہر رحمان فیضی صاحب نے ان کو جم کر کے بریانی کھلایا. مجھے پتا. اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو سلامت رکھے. ہم تو سنت کے چراغوں کو جلا دیتے ہیں, سر پھرے لوگ ہی بدعت کو ہوا دیتے ہیں. حد تو یہ ہے کہ عقیدت میں وہ اندھے ہو کر. مرتبہ رب کا بزرگوں سے گھٹا دیتے ہیں. مرتبہ رب کا بزرگوں سے گھٹا دیتے ہیں. نہ کوئی دھرم ہے ان کا, نہ عقیدہ ڈھنگ کا. جا کے قبروں پہ اگر بہتی جلا دیتے ہیں. جا کے قبروں پہ اگر بہتی جلا دیتے. میں نے کبھی ایک شعر کہا تھا کہ دیے جلا کے نمائش نہ کر امیری کی. دیے جلا کے نمائش نہ کر امیری کی. غریب گھر میں ترستے ہیں روشنی کے لیے. صاحب اگر بتیاں جلا دی جاتی ہیں, عقیدت میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دے دی جاتی ہیں, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ کوئی ایسا بھی گھر ہے جہاں پہ روشنی کے لیے چراغ تک میسر نہیں.
मुलाहिज़ा फरमाइएगा, मैं एक नज़्म मैंने शुरू में कहा था, उस नज़्म को मैं रिपीट करता हूँ, मेरे साथ मिल जाइएगा। जो साहब ने कहा था कि भाई रज़ा का जब उठा कलम, तो रज़ा समझ रहे हैं ना, वो आला हज़रत वाले ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं जिस शब्द के बाद कोई शब्द ही नहीं होता। वो सोचते हैं कि शायद शब्दों की इस बैसाखी के सहारे लोग आसमान पर पहुंचा देंगे, कि साहब अगर शब्दों की बैसाखी के सहारे अगर बुलंदी मिलती तो लोग ज़मीन पर नहीं पहाड़ों पे घर बना करके ज़िंदगी गुजारते। मुलाहिज़ा फरमाइएगा, वो कहा किसी ने कि रज़ा का जब उठा कलम तो नज़्द का गिरा पलंग, अरब हो या के हो अजम के नज़्द का हुआ भरम, इसीलिए कदम कदम है नाम उनका गूंजता, रज़ा 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 रज़ा। आइए तो रज़ा रज़ा को हम बजा बजा बना देते। ये आगे पीछे मैं किस लिए कर रहा हूँ, ताकि यूट्यूब वाले आगे पीछे होते रहे, बैठ जाते हैं कभी कभी तो भूल जाते हैं मैंने मोबाइल लगाया, थोड़ा ये सब भी दिखा दिया कीजिए। मुलाहिज़ा फरमाइए। सवाल मैंने जब किया, सवाल मैंने जब किया, सवाल मैंने जब किया पहाड़ से के ये बता, पहाड़ से के ये बता है किसके खौफ से भरा, है किसके खौफ से भरा, है किसकी याद में खड़ा, है किसकी याद में खड़ा। तो वजद में वो बोल उठा, तो वजद में वो बोल उठा, तो वजद में वो बोल उठा, वही है जिस पे हूँ फिदा। अल्लाह 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 अल्लाह। और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा आपने सुना होगा, और इसमें दावत के मैदान में काम करने वाले लोगों के लिए एक पैगाम भी है। कितना खूबसूरत लबो लहजे में इसको बांधा गया। मुलाहिज़ा फरमाइए, अल्लाह 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 अल्लाह। जब यूनुस अपनी कौम से खफा हुए निकल पड़े, जब यूनुस अपनी कौम से खफा हुए निकल पड़े, सफीना डूबने लगा, सफीना मतलब कश्ती। जब यूनुस अपनी कौम से खफा हुए निकल पड़े, सफीना डूबने लगा, तो मुंह में मछली के गिरे। जब यूनुस अपनी कौम से खफा हुए निकल पड़े, सफीना डूबने लगा, तो मुंह में मछली के गिरे। निगल लिया जो मछली ने, निगल लिया जो मछली ने, निगल लिया जो मछली ने, तो जुल्मतों में दीन दा। अल्लाह 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 अल्लाह। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या याद कीजिए। दुनिया की वाहिद ऐसी कौम है मुसलमान, और वाहिद ऐसा मज़हब है इस्लाम, जिसने एक ही सफ़ में खड़े हो गए। महमूद अयाज़ ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इस्लाम का ये इख्तिसास है कि एक काला कलौटा आदमी जब हल्का बगोश इस्लाम होता है, रसूल आज़म एक मौके पर फरमाते हैं, बिलाल मैंने तेरे कदमों की आहट जन्नत में सुनी है। सुभान अल्लाह। तो उस हज़रत बिलाल के हवाले से मुलाहिज़ा फरमाइए, आज भी याद करता हूँ, जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब ये शेर पढ़ रहा हूँ उससे पहले मेरा जिस्म का रोंगटा ये बता रहा है कि क्या पढ़ने जा रहे हो। मुलाहिज़ा फरमाइए, अल्लाह 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 अल्लाह। वो जुल्म क्या जुल्म था, वो जुल्म क्या जुल्म था, जो जालिमों ने ढा दिया, जो जालिमों ने ढा दिया, अरब की गर्म रेत पर बिलाल को लेटा दिया। वो जुल्म क्या जुल्म था, वो जुल्म क्या जुल्म था, जो जालिमों ने ढा दिया, अरब की गर्म रेत पर बिलाल को लेटा दिया। चट्टान रख दी सीने पर,
सूरह फील की तिलावत आपने की होगी, मदारिस के बच्चे जानते हैं। अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, कभी मौका मिले तो इसका तर्जुमा भी पढ़ लिया कीजिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक कैसी सरकश कौम को तबाह किया। उस हवाले से चंद मिसरे मुलाहिज़ा फरमाइए। अल्लाह और शेख बदरुद्दोजा नदवी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला की हिफाजत पे मामूर जो भी इधर के लोग हैं उनसे गुजारिश है कि वो जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उन्हें आप स्टेज तक लाएं। मुलाहिज़ा फरमाइए। अल्लाह 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 अल्लाह, वो अब रहा निकल पड़ा, वो अब रहा निकल पड़ा, वो अब रहा निकल पड़ा, जिसे गुरूर व नाज था, जिसे गुरूर व नाज था, खुदा का घर गिराने को जो हाथियों के साथ था, वो अब रहा निकल पड़ा, वो अब रहा निकल पड़ा, जिसे गुरूर व नाज था, जिसे गुरूर व नाज था, खुदा का घर गिराने को जो हाथियों के साथ था। तो हाथियों ने सजदे में, तो हाथियों ने सजदे में कहा तो बस यही कहा, अल्लाह 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 अल्लाह। और मोतक़िदीन आला हज़रत के हवाले से ये मुलाहिज़ा फरमाइए। अबुल वफ़ा सनाउल्लाह सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह का जब नाम सुनता हूँ तो मचल उठता हूँ। एक बात मुझे याद आती है, बड़ा लतीफ़ वाक़या है। मेरा चूँकि शायरी से दिलचस्पी है तो उस हवाले से शायद मुझे तस्दीक मिल जाए। एक मरतबा अबुल वफ़ा सनाउल्लाह अमरसरी, ये इत्तफ़ाक़ की बात यह है कि इस मज़मून को लिखने वाला हिंदुस्तान के बहुत आला पाए के मैगज़ीन में लिखने वाले जिस आदमी ने लिखा था वो गैर मुस्लिम था। ये आर्टिकल जिसका था, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 12-13 सालों से हिंदुस्तान के 30-35 मैगज़ीन है जो मेरे नाम पे आते हैं। तो मैंने पढ़ा था ये वाक़या कि अबुल वफ़ा सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह की एक आदत थी कि जब वो तकरीर करते थे तो बरमहल शेर भी पढ़ते थे। आजकल बहुत सारे लोग कहते थे यार किसको खड़ा कर दिए शेर पढ़ाने के लिए। आपको पता नहीं है, दुनिया हमारे पास कुरान और अहादीस का सरमाया है, वरना दुनिया की जितनी कौमें हैं उन तमाम कौमों में जो शायरी होती है वो ज़बान की रूह होती है। लेकिन शर्त यह है कि शायरी सलीक़े से की जाए, ये नहीं कि मर्तबा रब का बुज़ुर्गों से घटा दिया जाए। ऐसा तीर मारते हैं जैसे लगता है कि भाई समंदर में एक कश्ती चल रही थी और उसको डगमगाया, उसने ज़ोर से पुकारा या ख्वाजा, और अचानक से एक नूर तजल्ली सामने आई और ख्वाजा ने अपना दस्ते मुबारक लगाया और डूबते हुए उस सवारी को बचा लिया। यानी कॉमन सेंस भी आदमी इस्तेमाल नहीं करता है। अबुल वफ़ा सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में एक वाक़या मैंने पढ़ा कि इत्तफ़ाक़ से एक हनफी आलिम से उनका मुनाजरा हुआ तो हनफी आलिम को पता था कि ये शेर से बहुत लाजवाब करते हैं। मारा भी तो शेर की तलवार से मारा, सो वाली बात है। तो उसने कहा कि भाई मुनाजरा तो करूंगा लेकिन एक शर्त है, शेर नहीं पढ़ना है आपको बीच में। अहले हदीस कहीं पीछे हटता है, चलो जो शर्त है उसी पे मान लेते। अबुल वफ़ा सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ठीक है नहीं पढ़ेंगे। अब जब मुनाजरा जब शुरू हुआ तो बीच में वो लाजवाब हुआ और कहने लगा कि तुम पूछो क्या पूछना चाहते हो। काफ़ी ताख़ीर हो गई तो अबुल वफ़ा सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे अदाए वक़ार के साथ पढ़ा, बोलना शुरू किया। अबुल वफ़ा सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह ने, हदीस के जियाले ने क्या कहा जानते हो कि तुम जवाब दोगे या मैं शेर पढ़ूँ। अब वो बेचारा अंदर से कांपने लगा कि भैया शेर पढ़ने लगा तो सब तो ठीक है लेकिन इसमें कहाँ जाएंगे। ऐसे ऐसे हाजिर जवाब लोग, कभी कभी उनकी किताबें पढ़िए, उनकी तफसीर पढ़िए तो महसूस होता है। हम लोग तो बस किताबें हल्की पल्की ये समझते हैं कि इस्लाम का पूरा ठेगड़ा जो है ना मौलाना ही लेके चल रहे हैं, बकिया हम लोग तो पीछे पीछे यूँ ही चल रहे हैं। वो दूसरे लोग हैं जो कहते हैं आपके सदक़े में जन्नत मिल जाएगी। हमारे यहाँ वो लॉजिक नहीं है साहब, हमारे यहाँ अपना लेके जाओगे वही काम देगा। ना मौलाना काम देंगे, ना अब्दुल अजीज़ हक्कानी साहब काम देंगे, ना शेख फ़ारूक साहब काम देंगे, और जमील अख्तर शफीक तो ख़त सियाह का मारा है वो क्या काम देगा। बहरहाल मुलाहिज़ा फरमाइए उस हवाले से। अल्लाह 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 अल्लाह। अबुल वफ़ा सनाउल्लाह, अबुल वफ़ा सनाउल्लाह मुनाज़रों की जान था, मुनाज़रों की जान था, मुनाज़रे
تو منہ کے بل گرا رضا ابوالوفا ثناء اللہ مناظروں کی جان تھا مناظرے کو چل پڑا تو منہ کے بل گرا رضا 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 جو کہتے تھے رضا رضا جو کہتے تھے انہوں نے پھر یہی کہا اللہ 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 سوال میں نے جب کیا پہاڑ سے کہ یہ بتا حضرات میرے حصے کا جو کام تھا وہ میں نے لگ بھگ کیا بدر الجدہ نجوی حفظہ اللہ و تولا اگر میرا بس چلتا تو میں ان کے لیے پلین بھیجتا گرچہ مجھے 4 ویلر کی اوقات نہیں ہے لیکن یہ ایک جوک تھا چھوٹا سا غلطی سے مت سمجھ لیجئے گا بہرحال شیخ بدر الدجا ندوی حفظہ اللہ و تولا اگر کہیں ہو تو ان کو آپ بلائیں ابھی نہیں آئے کیا آنے والے ہیں انشاءاللہ ان کا خطاب ہوگا الحمدللہ آج جو منتظمین جلسہ ہیں یہ بہت ایماندار آدمی لوگ ہیں ان لوگوں نے جن کو بلایا آپ کو کوئی ڈارک میں نہیں رکھا شیخ بدر الدجا ندوی حفظہ اللہ تعالی انشاءاللہ آئیں گے اور اسی زندہ دلی کے ساتھ جو ان کا بنگالی لب و لہجہ ہے اور پتہ نہیں کہ بنگالی اس زبان میں اتنی خوبصورتی ہے میں بیٹھ کے جب سن رہا تھا تو ایک صاحب میرے بغل میں یوں دیکھ رہے تھے جیسے لگتا تھا میں پورا سمجھ ہی رہا ہوں حالانکہ میں پورا نہیں سمجھ رہا تھا سننے میں اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ سنے جا رہا تھا تو مجھے بھی محظوظ ہونا ہے ان کی تقریر سے آئیے کچھ اشعار اور پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیے گا ڈر مجھے بھی لگتا ہے حال دل سنانے میں ڈر مجھے بھی لگتا ہے حال دل سنانے میں لوگ غم کے مارے ہیں اس قدر زمانے جو ضعیف اور بوڑھے لوگ ہیں ان کا درد اگر میں نے اس کو شعر میں ڈھالا ہے تو ان کی دعائیں چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائیے گا لوگ غم کے مارے ہیں اس قدر زمانے میں آج کل کا ہر بیٹا کاش یہ سمجھ لیتا آج کل کا ہر بیٹا خون سوکھ جاتا ہے خون سوکھ جاتا ہے باپ کا کمانے میں خون سوکھ جاتا ہے باپ کا کمانے میں جب سے میں نے دیکھا ہے ماں بہنوں کی خصوصی توجہ اس شعر پر جمیل اختر شفیق جب اس شعر کو کہہ رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اس جذبے کو وہی محسوس کرتا ہے جو اپنے ماں سے والدین سے بے پناہ محبت کرتا ہو ملاحظہ فرمائیے آج کل کا ہر بیٹا کاش یہ سمجھ لیتا خون سوکھ جاتا ہے باپ کا کمانے میں جب سے میں نے دیکھا ہے بھوک تک نہیں لگتی جب سے میں نے دیکھا ہے بھوک تک نہیں لگتی جب سے میں نے دیکھا ہے بھوک تک نہیں لگتی ہاتھ جل گئے ماں کے ہاتھ جل گئے ماں کے روٹیاں پکانے میں ہاتھ جل گئے ماں کے
کو سماج کا درد دکھائی دے تو آپ دعائیں چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ خون سوکھ جاتا ہے باپ کا کمانے میں، ایک جوان بھائی کا خون ہو گیا ناحق، ایک جوان بھائی کا خون ہو گیا ناحق، ایک جوان بھائی کا خون ہو گیا ناحق، پھوٹ پڑ گیا شاید، پھوٹ پڑ گیا شاید آج اس گھرانے میں، خون سوکھ جاتا ہے باپ کا کمانے میں، آس پاس میرے ہے جھونپڑی غریبوں کی، آس پاس میرے ہے جھونپڑی غریبوں کی، آس پاس میرے ہے جھونپڑی غریبوں کی، شرمسار ہوتا ہوں، شرمسار ہوتا ہوں پختہ گھر بنانے میں، شرمسار ہوتا ہوں پختہ گھر بنانے میں۔ اور آخری بند ملاحظہ فرمائیے، ایک خوبصورت بند، اے شفیق وہ لڑکا آج مر گیا شاید، اے شفیق وہ لڑکا آج مر گیا شاید، اے شفیق وہ لڑکا آج مر گیا شاید، جس کو تو نے دیکھا تھا، جس کو تو نے دیکھا تھا کل شراب خانے میں، جس کو تو نے دیکھا تھا کل شراب خانے میں۔ حضرات انشاءاللہ بدر الدجا ندوی حفظہ اللہ تعالی بس 5 منٹ میں، انتظار کی گھڑی گرچہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ الانتظار اشد من الموت، کہ انتظار کی گھڑی موت سے زیادہ سخت ہوتی ہے، لیکن وہی مسلمانوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ صبر کا پھل میٹھا بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا آئیے ان کے آتے آتے اس مقتل اسٹیج میں مجھے ہی قربان ہونے دیجیے، اور آپ لوگ میرے اس قربانی کا منظر دیکھتے رہیے۔ ملاحظہ فرمائیے، 4 مصرے ملاحظہ فرمائیے۔ ابھی بہت سارے لوگ کبھی کبھی جب اندر سے ان کو ذہن کے اندر جب اندھ بھکتی کا کیڑا کاٹتا ہے تو وہ لوگ مدارس اور جامعات کو کہنے لگتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کا اڈہ ہے، اور کبھی کبھی تو اتنے بخلا جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم پاکستان چلے جاؤ۔ صاحب سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم لوگ ہندوستان میں رہ کے اتنی محبت کرتے ہیں، مسلمان ان کو اتنی محبت ہے کہ یہاں سے اتنا پاکستان 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 بولتا ہے کہ اتنا بھارت بھارت اگر بولنے تو یہ بھارت کہاں پہنچ جائے گا۔ آئیے 4 مصرے پڑھتا ہوں، اس حوالے سے ملاحظہ فرمائیے۔ ہمیشہ بات حق ہر صاحب کردار لکھتا ہے، ہمیشہ بات حق ہر صاحب کردار لکھتا ہے، جو نفرت کے پجاری ہیں اسے بیمار لکھتا ہے، جو نفرت کے پجاری ہیں اسے بیمار لکھتا ہے، اسے کہہ دو وہ اپنی عقل پہ ماتم کرے جا کر، اسے کسی شاعر نے کبھی ایک 4 مصرع کہا تھا، مجھے یاد آتا ہے
کہ کبھی شداد لکھتا ہے کبھی نمرود لکھتا ہے، کبھی شداد لکھتا ہے کبھی نمرود لکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس عہد کا معبود لکھتا ہے۔ اسے کہہ دو یہ ذر امن کی تبلیغ کرتے ہیں جو پاگل مدرسوں کو ملک کا، جو مدرسوں کی جو پاگل مدرسوں کی ریت کو بارود لکھتا ہے۔ جمیل اختر شفیق نے بھی کبھی کہا تھا، آگے مولانا، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کی یہ بے قرار نگاہیں یہ بتا رہی ہیں کہ آپ اپنے زبان کے خطیب سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ مجھے تو ڈر یہ خدشہ لاحق ہو رہا ہے کہ کہیں شیخ آئیں اور یہ مجمع پورا کا پورا کاندھا پہ نہ اٹھا لے۔ بہر صورت آپ کی یہ نظر محبت کے بیچ شیخ ہمارے بیچ تشریف لا رہے ہیں، جناب شیخ بدر الدجا ندوی حفظہ اللہ وتعالی۔ جب تک کہ جمیل اختر شفیق کا یہ 4 مصرع مکمل ہوگا اور میرا کام بھی ہو جائے گا، ملاحظہ فرمائیے۔ ہمیشہ بات حق ہر صاحب کردار لکھتا ہے، جو نفرت کے پجاری ہیں اسے بیمار لکھتا ہے۔ اسے کہہ دو وہ اپنی عقل پہ ماتم کرے جا کر، اسے کہہ دو۔ تو لڑکی آئی ہے کالج میں، یہ پورا نہ یاد ہے، آلریڈی اتنا پیٹرول ختم ہو گیا کہ اور ڈالیے گا تو انجن سیز ہو جائے گا۔ سنیے، شیخ بدر الدجا ندوی حفظہ اللہ تعالی اپنے پورے وقار و اعتبار کے ساتھ اسٹیج پہ جلوہ افروز ہو رہے ہیں، تو آپ سے یہ چاہوں گا کہ یہ بیچ بیچ میں جو آپ لوگ مس کال دے رہے ہیں، یہ ڈائریکٹ آپ مس کال دینے سے بہتر ہے کہ ڈائریکٹ کال دیجیے اور بیٹھ جائیے۔ 4 مصرے مکمل کرتا ہوں اور شیخ کو پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ ہمیشہ بات حق ہر صاحب کردار لکھتا ہے، اسے کہہ دو وہ اپنی عقل پہ ماتم کرے جا کر، اسے کہہ دو وہ اپنی عقل پہ ماتم کرے جا کر، جو پاگل مدرسوں کو ملک کا غدار لکھتا ہے، جو پاگل مدرسوں کو ملک کا غدار لکھتا ہے، جو پاگل مدرسوں کو ملک کا غدار لکھتا ہے۔ حضرات، یہ جو چہل پہل کا منظر ہے، میں یہ چاہتا ہوں، ارے یار کہاں تھے تم؟ پہلے سے آتے تو میں صبح تک سناتا رہتا۔ بہرحال محبت عزیزم کی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ آپ جو چہل پہل کا منظر ہے اس کو کم کیجئے، اس لیے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں جب اسٹیج پہ کوئی آدمی روبرو ہو اور بیچ سے کوئی آدمی اگر آنا جانا کرے، ہے نا، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسٹیج پہ کھڑے ہوئے آدمی کے جذبے کے کلیجے پر، جس کو بعض دفعہ لوگ کریجہ کہتے ہیں، جذبے کے کلیجے پر کوئی پیر رکھ کر کے گزر رہا ہو۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک شیخ بدر الدجا ندوی حفظہ اللہ وتعالی کا خطاب ہوگا، آپ بیچ میں یہ ریف رائٹ یا پھر وہ جو سسٹم تھا جو بابا رام دیو کیا پہن کے بھاگے تھے، یاد ہے نا، تو وہ والا نہیں کرنا ہے۔ بہرحال اب آئیے، میں شیخ کو پورے وقار و اعتبار کے ساتھ آپ کے بیچ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جب دیکھا کہ یہ بکھرا ہوا مجمع جب اکٹھا ہو گیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ سب کو پیغام محبت تو سنانا ہوگا، سب کو پیغام، یہ جو بائیں طرف جو بائیں محاذ کے لوگ ہیں، دائیں محاذ اور بائیں محاذ، لیفٹ اور رائٹ کا جھگڑا بڑا چلتا ہے ہندوستان میں، اور یو پی میں ایسے بھی یوگی پگلانا ہوا ہے۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ مل جل کر کے بیٹھ جائیے، کب تک کھڑے رہیے گا، پیر میں ورم آ جائے گا۔ یہ میڈیکل سائنس اور جو یہ ڈاکٹر اور طبیب لوگ ہیں جو ان کو کام کرنا چاہیے، وہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے، میں شیخ کو بلاتا ہوں کہ سب کو پیغام شریعت تو سنانا ہوگا، سب کو پیغام شریعت تو سنانا ہوگا، جو بھی سوئے ہیں انہیں آج جگانا ہوگا، منتظر جس کے ہیں سب لوگ یہاں گھنٹوں سے، اس مقرر کو بہت جلد بلانا ہوگا۔ 4 مصرے سے آواز دیتا ہوں کہ حق بیانی کا میر آتا ہے، حق بیانی کا میر آتا ہے، وائز
بے نظیر آتا ہے، حق بیانی کا میر آتا ہے، وائز بے نظیر آتا ہے، چیر ڈالے جو سینہ باطل لیجئے وہ تیر آتا ہے۔ مائک پر فضیلت الشیخ بدر الدجا ندوی حفظہ اللہ تعالی اپنے پورے وقار اور اعتبار کے ساتھ۔